السلام علیکم بچے، آج ہم اپنے لیکچر نمبر 45 میں آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے بچے ہم نے لیکچر نمبر 44 میں طہارت اور جسمانی صفائی کا سبق شروع کیا تھا، جس کا ہم نے معنی اور مفہوم پڑھا۔ اس کے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں طہارت کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ اور بچے آج جو طہارت میں جو چیز شامل ہے سب سے پہلے وہ وضو، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا اس سے پہلے لیکچر میں کہ اگر نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، لیکن شرط یہ ہو کہ جسم اور لباس پاک ہو۔ لیکن اگر جسم اور لباس پاک نہیں تو پھر وضو سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ لیکن یہاں پر بچے ابھی ہم سب سے پہلے وضو کو ایکسپلین کریں گے۔ پیج 53 پہ وضو جو موجود ہے اس کے بارے میں ہم ابھی جان لیتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ چہرے کو دھونا ان فرائض میں شامل ہے۔ پہلا، کہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں سنت اور مستحب ہیں۔ اب سمجھ لیں فرائض کو، سنت کو اور مستحب کو۔ تو بچے وضو میں بعض باتیں جو ہیں وہ ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، اور انہیں ہم فرض کہتے ہیں۔ یعنی کہ بعض باتیں ضروری ہیں، اگر وہ چھوٹ جائیں تو وضو نہیں ہوگا، وہ چیزیں فرض ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں۔ کہ اگر کچھ چیزیں چھوٹ جائیں وضو تو ہو جائے گا لیکن ناقص ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، وہ چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ سنت کہلاتی ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے لیکن چھوٹ جانے سے کوئی نقصان یا گناہ نہیں ہوتا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں۔ تو بچے فرائض ہمارے 4 ہیں، سنتیں ہماری وضو میں 13 ہیں، اور مستحب چیزیں جو ہیں بیچ میں وہ 5 ہیں۔ تو وضو کے یہ 4 فرائض آپ لوگوں نے پڑھے، ان کو نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، یہ فرض ہیں۔ سنت کو اگر چھوڑ دیں گے وضو ہو جائے گا لیکن ناقص ہوگا، تو سنت چیزیں بھی ضروری ہیں کرنی۔ مستحب ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کریں گے تو زیادہ ثواب ہے، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب بچے ہم 4 فرائض تو ہم نے جان لیے، اب ہم وضو کی سنتیں بھی جان لیتے ہیں کہ وہ 13 سنتیں کون سی ہیں۔ تو اس میں پہلی ہے نیت کرنا، دوسری سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پھر تیسری جو سنت ہے وضو میں وہ ہے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 بار گٹوں تک دھونا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مسواک کرنا 4 نمبر پہ ہے۔ 5 نمبر پہ ہے 3 بار کلی کرنا، اور 6 نمبر پہ ہے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ 7 نمبر پہ ہے داڑھی کا خلال کرنا، یعنی کہ داڑھی کے اندر انگلی کے ذریعے پانی پہنچانا کہ وہ جڑ تک پہنچ جائے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا 8 نمبر پہ ہے، کہ جو بھی ہم کام کریں گے 3 بار کریں گے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، یہ ہر چیز، ہر عمل وضو میں 3 بار ہے، یعنی ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ پھر ہے 9 نمبر پہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اکثر جڑی جو ہوتی ہیں، جن کی انگلیوں میں تھوڑا گیپ نہیں ہوتا، تو ان کے پھر جو ہے انگلی کے ذریعے ہم اس کے اندر پانی تک پہنچا دیتے ہیں، خلال کرنا اس کو کہتے ہیں۔ اور جن کا گیپ زیادہ جو ہوتا ہے، تھوڑا فاصلہ ہے، کلیئر ہوتا ہے، پانی پہنچ جائے، تو پھر وہ نہیں کرتے، لیکن جن کا گیپ زیادہ ہو، انگلیاں بالکل جڑی ہوں۔ پھر ہے ترتیب سے وضو کرنا، ترتیب میں، سیکوینس میں، جیسے پہلے ہم لوگ کر رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ، اس طرح سیکوینس میں جانا ہے، تو یہ سنت ہے ترتیب سے وضو کرنا۔ پھر ہے 11 نمبر پہ 1 بار تمام سر کا مسح کرنا،
جو ہم سر کا مسا کرتے ہیں وہ ہم ایک ہی بار کرتے ہیں، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، یہ سنت ہے۔ ایک بار کرنا یہ سنت ہے، اور سر کا مسا تو فرض ہے۔ دونوں کانوں کا مسا کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر 13 نمبر پہ ہے پے در پے، اس طرح وضو کرنا کہ کسی عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیا جائے، یعنی کہ گیپ بہت زیادہ نہیں لانا۔ وضو جب کریں گے تو ایک کے بعد دوسرا اس طرح ہم کرتے جائیں گے۔ یہ تو بچے ہو گئی ہماری سنتیں۔ وضو میں نے آپ کو بتایا 4 فرائض، 13 سنتیں ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ اب ہم مستحب چیزوں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ مستحب کون سی چیزیں ہیں؟ پسندیدہ، کہ جن کو ہم کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو وہ ہیں 5۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہے دائیں طرف سے شروع کرنا، پھر دوسرے نمبر پہ ہے گردن کا مسا کرنا، یہ مستحب ہے، اگر ہم کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ 3rd نمبر پہ ہے وضو کے کام کو خود کرنا، دوسروں سے مدد نہ لینا، مطلب یہ نہیں اکثر ہوتا ہے آپ ہمیں پانی ڈالتے جائیں اس طرح، یا خود بس وضو کے کام خود کرنا، یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ پھر ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو منہ آپ لوگوں کا قبلہ کی طرف ہو، اور اونچی اور پاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو بچے اب بھی اس لیکچر میں ہم نے وضو کے 4 فرائض، 13 سنتیں اور 5 مستحب کے بارے میں پڑھا۔ ان چیزوں کو بچے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ، مکروہات وضو کہ جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں اس میں، اور نواقض سے وضو کے کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو انشاءاللہ بچے پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم وضو کرنے کا طریقہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔